السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آنے والے دنوں میں 14 فروری کو لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں یا منائیں گے، اس کی کیا حقیقت ہے ہمارے اسلام میں؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ اللہ وبرکاتہ۔ جو سوال آپ نے کیا ہے نا ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، میرے خیال سے اسلامی معاشرے کے اندر تو اس طرح کے سوالات آنے ہی نہیں چاہیے۔ اب رہ گئی بات کہ جس ملک میں، جس سماج میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں بطور خاص جو ہماری نیو جنریشن ہے، نوجوان نسل ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس کو یہ لورس ڈے کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ یوم عشاق کا نام دے رکھا ہے انہوں نے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے اس کی گہرائی میں جا کر کے ڈیپلی آپ دیکھیں گے نا، تو یہ چیز جو ہے آپ کو لورس ڈے کے بجائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوفرس ڈے ہے، یہ یوم آوارگاں کہہ لیجئے یہ، یعنی کہ ساری بدتمیزیاں اور ساری خرافات، ساری واہیات حرکتیں اور باتیں جو ہو سکتی ہیں، وہ اس دن کو یہ لوگ آرام سے کپل وغیرہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ۔ اب رہ گئی بات کہ اس کی حقیقت کیا جو آپ نے کہا ہے۔ آپ جو محققین ہیں، محققین سے مراد یہ ہے کہ جو یورپ کے تہذیب اور کلچر، ان کی تمدن، ان کی تاریخ کو لوگ لکھتے ہیں یا لکھتے رہتے ہیں، جو کریٹکس ہیں، جو ناقدین ہیں، ان تمام لوگوں کی جب تحریر کو، ان کی ریسرچ پیپر کو، تحقیق کو دیکھیں گے نا آپ، اور دور کیوں جائے، بٹانیکا انسائکلوپیڈیا آف بٹانیکا جو ہے، اسی کو دیکھ لیجئے آپ۔ اس میں صاف یہ لکھا ہے کہ اس کا تعلق جو ویلنٹائن ڈے کا جو تعلق ہے، یہ ایک کوئی لوپر کالیا نام کی ان کی دیوتا ہوا کرتے تھے یونانی، اس کے حوالے سے ہے یہ۔ اور اس کے حوالے سے کیا ہے یہ کہ یہ جو 14 یا 15 فروری ہے، اس دن کو ایک طریقے سے کہہ لیجئے کہ جو کبوتر اور کبوتری ہوتی ہیں، یعنی کہ جو جانور اور پرندے ہیں، ان کا ایک خاص بار آوری کا دن ہوتا ہے، یعنی کہ اس موقع پہ یہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، نر اور مادہ، اور اس کے بیچ میں جا کر کے حمل ہوتا ہے یہ، تو اس کو ان لوگوں نے میٹنگ سیزن کا نام دیا ہے یہ۔ تو کبوتر یا اور بھی جو چرند پرند اس دن میں ملا کرتے تھے یہ، اس دن کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس دن خاص کر کے وہ یونانی دیوتا لوپر کالیا، وہ اس کے دلوں میں کچھ ڈالتے ہوں گے یہ، اس لیے ایسا ہوتا ہے یہ۔ اب اگر مان لیجئے یہی حقیقت ہے اور اس کو اب کوئی کاپی کر رہا ہے یہ، تو کتنی واہیات بات ہوگی کہ گویا کہ وہ جانور کے عمل کی، چرند پرند کے عمل کی کاپی کر رہے ہیں وہ، اور یہی ہو ہی رہا آج کی ڈیٹ میں۔ اب رہا اسلام کا معاملہ۔ اسلام میں آپ جانتے ہی ہیں کہ اسلام نے اس کے حدود اور قیود رکھے ہیں، انسان کی زندگی کس طرح سے بتانی چاہیے، اس کے اپنے لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، طرز زندگی کیا ہونی چاہیے، وہ ساری حدود و قیود میں چلتے ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں، اور یہ بالکل بتانے کا رائٹ ہے باضابطہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ملکوں کے اندر، خود ہمارے ملکوں کے اندر بھی ایک قانون ہوتا ہے کہ بھائی جب تک بچہ انڈر ایج ہے، بالغ نہیں ہے، ڈرائیوری لائسنس اس کو نہیں ہم افورڈ کر سکتے، گاڑی نہیں چلا سکتا، شراب نہیں پی سکتا، شادی تک نہیں کر سکتا وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں، یہ چرس، افیم، بھاجا، یہ سب چیزیں تو بالغ کے لیے بھی کہہ لیجئے کہ ممنوع ہے یہاں پر یہ۔ کیوں؟ سرکار یہ مانتی کہ یہ سب چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور ایک نابالغ کے لیے جو بعد میں بالغ ہونے کے بعد جائز بھی ہو جائے گی، نابالغ کے دور میں اس کے لیے ناجائز اس لیے رہتا ہے کہ اگر وہ اس کام کو انجام دے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، بعد میں بالغ ہو کر کے انجام دے گا تو کے لیے کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ سمجھ نہیں رہا ہے اس بات کو۔ ٹھیک یہی معاملہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں سورہ نور کے اندر 19ویں آیت جو ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہا گیا ہے یہ کہ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو، کہ جو لوگ فحش کاری کا معاملہ مومنوں کے بیچ، اہل ایمان کے بیچ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی دردناک عذاب دیں گے یہ، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو ایسے جیسے سرکار جانتی ہے کہ ہم ایک نابالغ کے کیا حقوق ہیں، وہ نابالغ نہیں جانتا، لہذا ایک قانون بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے قانون بنایا کہ نامحرم کے ساتھ بات چیت، اس سے ملنا جلنا، فحش کاری مبتلا ہونا، اور فحش پہ مبنی کوئی بات چیت کرنا، کارڈز بھیجنا، تحفے تحائف، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ناٹ الاؤڈ ان اسلام۔ تو جس طریقے سے یہاں پہ ہم منع کرتے ہیں اور کوئی اس کے اوپر چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے یہ۔ اور یہ اس دن کے حوالے سے جو بھی شراب ہو، کارڈز ہو، تحفے تحائف ہو، یہ ساری چیزیں بھی دراصل قرآن کریم کی اس آیت کے اندر آتی ہے جو سورہ لقمان کی 6 آیت ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ جو اس طرح کھیل کود کے سامان خرید کر کے اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں لا علمی میں اور بغیر علم کے، اور کھیل تماشا بنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیات اور احکام کا، ان کے لیے بہت ہی ذلت بھرا عذاب کل اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں دیں گے، سزا دیں گے وہ۔ تو ان تمام آیات کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے کسی مسلمان کے لیے، کسی نوجوان مسلم کہہ لیجئے جو ہیں، ان کے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے کہ ان سب چیزوں کو اپنائے یا اس پہ چلیں وہ۔
हाँ, जो दूसरे लोग करते हैं तो हमने कह दिया, कोई जानवरों को कॉपी करते हैं वो करें अपना, उनसे हमारा क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन जो मुसलमान है वो बचें। अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त वार्निंग दी है कुरान करीम के अंदर इस तरह के फहश हरकत में, वाहियात हरकत में मुब्तला होने पर। अब रहा है कि जो लोग पढ़ने लिखने के नाम पे, चाहे वो कलम चला करके हो, मीडिया के अंदर आ करके हो, या जिस तरह से भी इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं ना, ये भी दरअसल एक तरीके से इनकी पॉलिसी होती है पैसे कमाने की। वो मगरिब के एजेंट है, उनके दलाल है, उनकी दलाली में करके सारी चीज़ करते हैं और उनकी तहजीब को, उनकी सिविलाइजेशन को यहाँ पर फ़रोग देते हैं। तो दे अपना वो, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे कम से कम एक बार ज़रूर सोच लें कि जिस फहाशी की राह पर हम अपने बच्चों को डाल रहे हैं, आया वाक़तन ये उसके लिए आज़ादी है या उसके लिए नुकसानदेह। क्योंकि कल के डेट में उनका बच्चा मुमकिन है कह दे कि भाई हमें चर्च चाहिए, क्या नाम है कि अफीम चाहिए, हीरोइन, कोकीन, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो क्या अपने बच्चों को दे देंगे वो? तो इन सब चीज़ों जिस तरीके से उसके जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है, ये सारी चीज़ें भी उनको बहरहाल नुकसान ही पहुंचाने वाली होती है, जिससे इस्लाम ने मना किया है। ये मेरे ख्याल से ये सारी बातें वाज़ेह हो चुकी होंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।